رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا برکہ جنہیں بعد میں ان کی بیٹی کی ولادت کے بعد ایمن کہا گیا، کہتی ہیں کہ ایک دن بنو نجار کے محلے سے 2 یہودی گزرے۔ انہوں نے 6 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی میں دیکھا تو ٹھہر گئے، کھڑے دیکھتے رہے۔ پھر چند دن بعد 2 یہودی اور آئے، وہ اپنی کتاب پہ عالم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھاؤ۔ دیر چکے تو ان کے چہروں کا رنگ بدلنے لگا، سمجھ نہیں آتا تھا وہ خوش ہیں یا پریشان۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں اور چہرے لال ہو گئے، ان کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر اس کا مقام ہجرت ہے۔ ابن کثیر صفحہ 164۔ سیدہ آمنہ نے یہودی کی یہ بات سن لی، پھر دونوں یہودیوں کی بطن بولی بھی دیکھی۔ انہیں ان یہودیوں کی نسبت اپنے کم عمر یتیم بچے کے لیے خوف پیدا ہوا اور انہوں نے واپس مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ یثرب سے واپس مکہ روانہ ہوتے وقت سیدہ آمنہ کی صحت ٹھیک تھی۔ آخری بار اپنی خامن سیدنا عبداللہ کی قبر کو دیکھ آئیں تو کمزور نظر آئیں۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا، سواری کے اونٹ لیے، اپنے بچے اور اپنی کنیز برکہ کو ساتھ لیا اور بنو نجار کے اپنے رشتہ داروں سے مل کر رخصت ہو گئی۔ واپسی کا سفر بھی 10 دن کا تھا۔ ابھی انہوں نے کوئی 2.5 دن کا سفر کیا تھا تو بیمار ہو گئیں۔ انہیں سردی محسوس ہوئی، جسم کپاتا اور بخار چڑھ جاتا، بخار بھی تیز۔ مختصر سا 2 اونٹوں کا قافلہ راستے میں ٹھہر گیا۔ جنگل، بیابان، ویرانہ، اونچے پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں، ریت بڑھاتی وادیاں، قریب کوئی بستی نہ تھی۔ بیماری کی حالت میں وہ ایک بستی ابوا کے پاس جا فروکش ہوئے۔ دوا دارو کے لیے پاس کوئی نہ تھا۔ ایک 9 عمر حبشی ملازمہ اور 6 سال کا بچہ۔ ان کی ملازمہ برکہ آتے جاتے کافروں سے سیدہ کے بلغار کے لیے دعا طلب کرتی۔ 6 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا واحد سہارا، اپنے بخار میں تڑپتی پیاسی ماں کے لیے ان پہاڑوں پر پانی کی تلاش میں بھاگے پھرتے۔ صدیوں پہلے ان کے آبائی گھر کے پاس کعبے کے بننے سے پہلے اس کے سہن یا تراک میں کبھی فلسطین سے آئی ہوئی ان کی جدہ بی بی حاجہ جیسے اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ بھاگی پھریں۔ ایسے ہی آپ 6 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے قدموں سے پریشان و دکھی ہوئے اپنی ماں کے لیے ابوا کی پہاڑیوں پر بھاگے پھرتے، کہیں سے پانی مل جائے، ان کی بیمار پیاسی ماں اچھی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ باپ ان کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ باپ کی قبر سے وہ اٹھ کے آئے تھے۔ گھر اور خاندان 8 دن کی مسافت پہ دور مکہ میں تھا۔ انجانا ویران علاقہ تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی رشتہ دار۔ زاد راب المختصر جو تھا وہ خرچ ہو گیا۔ ایک 9 عمر کنیز تھیں برکہ، وہ بھاگی پھرتی رہتی۔ کھانے کا بندوبست اور علاج کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ کیسی بے بسی ہوگی ننھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان کی کائنات، ان کی ماں ان کے سامنے بخار سے تپ کے دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا موت کیا ہوتی ہے۔ ماں کا گرم تپتا جسم، بے ست ہوئی لال آنکھیں اور بے ترتیب ہوئی نبضیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم کمسن ذہن کو دکھوں میں دھکیل رہی تھی۔ سفر کے دوران انجان ویرانے میں اپنوں اور بیگانوں سے کوسوں دور اپنی زندگی کی سب سے قیمتی ہستی کو یوں لمحہ لمحہ موت کی طرف جاتے دیکھنا ایک 6 سال کے یتیم بچے کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ وہی سوچ سکتا ہے جس کا کوئی نہ ہو، وہ ہو بھی ایک بیابان ویرانے میں، اور جو کہ واحد پیاری ہستی ہو وہ بھی بچڑنے والی ہو۔ پتہ نہیں کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں بلا کے خدا کے حضور گڑ گڑا کی التجائیں کی ہوں گی۔ اے پہاڑوں، اے ریگزاروں اور ہواؤں کے چلانے والے، اے آسمان سے بارش برسانے والے خدا، تو کعبہ کی دیوار کے سایہ تلے میرے کھلے ہاتھوں سے مانگی ہوئی دعا سن کے اس خشک بنجر سنگلاخ وادی پہ بادل لے آتا تھا۔ آج دیر پھر یہ ہاتھ پھیلے ہیں، ان ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ تیرے بادلوں کی بارش کے بجائے میری آنکھوں کے آنسو گرے ہوئے ہیں۔ آج تو میری آنکھ کی اس بارش کو دیکھ کے ترس کھا لے۔ میرا تو باپ بھی نہیں ہے، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی ہے۔ جو یہ بوڑھا دادا ہے وہ کوسوں دور ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہم کہاں ہیں، کیا ہم پہ بیت رہی ہے۔ میرا کوئی رشتہ داروں میں بھی یہاں نہیں، کوئی شناسہ نہیں،
کوئی انجانا بھی نہیں. ہم ریتلی رات دے دکھی مسافر ہیں. بس میری ساری کائنات میری ایک یہ ماں ہے. اسے اچھا کر دے, اسے بچا لے. تیری ساری مخلوق کے زندہ کمسن کو اس کی ماں پالتی ہے, مجھے نہیں پالنا. کون پالے گا مجھے اگر ماں بھی مر گئی؟ میری ماں کو بچا لے. پتہ نہیں ننھے سے 6 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدا سے کتنی دعائیں کی ہوں گے, کتنا ان پہاڑیوں پہ دکھی ہوئے باوی اور پھرے ہوں گے. کیسی بے بسی اس آسمان اور اس وادی کے پتھروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیکھی ہوگی. دن ب دن سیدہ آمنہ کی حالت بگڑتی رہی. وقفے وقفے سے تیز بخار چڑھتا, جسم بخار سے ٹوٹتا, پورے بدن میں درد ہوتا. پھر شاید بخار سر پہ چڑھا ہوگا. شدید سر درد سے وہ تلملاتی ہوں گی. ملیریا بگڑ جائے تو دماغ کی جلیوں میں سوزش کر دیتا ہے. درد سے سر پھٹنے لگتا ہے. بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں. بازو اور ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں. آنکھیں اوپر گھوم جاتی ہیں. آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی وہ حالت دیکھی ہوگی جو کتنا تڑپے ہوں گے. پھر یتیم کی ماں مر گئی, ویران انجان جگہ پہ, نہ کوئی اپنا نہ بیگانہ. ایک 16 سال کی بے بس حبشی کنیز اور 6 سال کے یتیم لاچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں کیسے اجنبی ویران ریت میں کھڑی پہاڑیوں میں سفر کے دوران انہوں نے ماں کے جسم کو کفن پہنایا ہوگا. ان کے چھوٹے چھوٹے بازوؤں سے تو اپنی ماں کے لیے قبر بھی نہ کھودی گئی ہوگی. راستے میں ماں کی میت لیے فیتی فیتی ہوئے لہولہان ہوئے اوسان کے ساتھ کچھ اور مسافروں کا انہوں نے انتظار کیا ہوگا کہ کوئی آئے اور ان کی والدہ کے لیے قبر کی جگہ تو کھود دے. پھر قبر کھود گئی ہوگی. بیاباں راہ میں ایک غریب الوطن بیوہ ماں کو قبر میں لٹا دیا گیا ہوگا. انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے ماں کی قبر پر ڈالی ہوگی. ان کی روتی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا جب مٹی کی ہر مٹھی سے ان کی ماں کا جسم ان سے اوجھل ہوتا جا رہا ہوگا. پھر ان کی ماں منو مٹی کے نیچے دب گئی ہوگی. قبر کھودنے والے راگیر اپنی راہ چل دیے ہوں گے. مادی قبر کے پاس ایک 6 سال کا یتیم اور ایک 16 سال کی حبشی کنیز کے علاوہ کوئی نہ کھڑا رہ گیا ہوگا. دور ان کے آبائی شہر میں دادا دے گھر کی راہ ابھی 8 دن کے مسافت پہ ہو گئیں. 8 دن اور 8 راتیں انہیں اسی ویران صحرائی بیابانوں سے گزر پہ جانا ہوگا. اب راستے میں ان کے ساتھ ان کی ماں نہ ہوگی. ماں یہی مٹی کے نیچے سوئی رہیں گی. خدا جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار تڑپ تڑپ کے رکے ہوں گے, کتنی بار سسک سسک کے روئے ہوں گے. اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے کتنا تڑپے ہوں گے. کتنی بار ماں سے کہا ہوگا, ماں کیوں یہاں ویرانے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی؟ میرے ساتھ کون جائے گا؟ کون میرا خیال رکھے گا؟ ابھی تو گھر بہت دور ہے. گھر میں بھی ماں تیرے علاوہ کوئی نہیں. تو مجھے باپ کی قبر دکھانے لائی تھی, اپنی قبر کیوں دکھا دی؟ ماں اٹھ, میرے ساتھ چل, مجھ سے اکیلا نہیں چلا جاتا. دیکھ تو صحیح ابھی میں کتنا چھوٹا ہوں. میرے ساتھ چل, مجھ سے اکیلا نہیں چلا جاتا. دیکھ تو صحیح میں ابھی کتنا چھوٹا ہوں. اللہ حافظ, بہت شکریہ.